السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلا سبق ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا کہ یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنی شفقت فرماتے تھے کہ اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے، یعنی امت پر فرض نہ ہو جائے کہیں۔ مثال دیتے ہیں آپ کو، مثلا نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی۔ کیوں 3 دن مسجد میں فرمائی، 3 دن ادا فرمائی، اس کے بعد کیوں نہیں ادا فرمائی؟ تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور اب تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنی تو پڑیں گی، گناہ ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر فرض ہوتی تو پھر تو بہت زیادہ گناہ ملنا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بعد ازاں یعنی اس کے بعد یہ خیال مانے ہوا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے، یہ بات ہو چکی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نماز تراویح مسجد میں پڑھنی موقوف کر دی، چھوڑ دی۔ اسی طرح امت کو عبادات و معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر فکر کی، ٹھیک ہے۔ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں رہے کہ میری امت کسی طرح عبادات اور معاملات میں دشواری سے بچ جائے۔ مثلا مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنی دشوار ہے، مشکل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہر نماز سے پہلے، ہر وضو سے پہلے، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، تاہم اگر کر لے گا تو ثواب کا کام ہے، بہت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ غرض ہے کہ خلق خدا اور خالق ارض و سما دونوں شاہد ہیں۔ خلق خدا یعنی خدا کی مخلوق، یعنی مخلوق بھی شاہد ہے، گواہ ہے، اور خالق ارض و سما آسمان اور زمین کا خالق، پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، مخلوق بھی گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے بہترین مصداق ہیں۔ مصداق ہے یعنی ان پر یہ بات اچھی طرح صادق آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا تھے؟ شفیق تھے اور مہربان تھے۔ پھر اگلا موضوع ہمارے پاس ہے، اگلا ٹاپک ہے کافروں پر رحمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی رحمت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ ابھی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ گزشتہ امتیں یعنی پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں، اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، یعنی ان کی شکل بگاڑ دی گئی، شکل بدل گئی ان کی، مثلا بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، بستی اٹھا دی گئی اور الٹ کر پٹخ دی گئی نیچے۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ اپنی سرکشی کے یعنی اپنی نافرمانی کے، گناہوں کے، ہٹ درمی کے باوجود دنیا میں بڑے عذاب سے، عذاب عظیم سے، بڑے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ الانفال کے اندر آپ نے پڑھ بھی لیا ہے۔ اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان پر عذاب عظیم نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ بہت ستاتے تھے، وہ بہت تکلیفیں دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بد دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے آیت پڑھ بھی لی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو، یہ صحابی کا نام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں
دعوت اسلام کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہو کر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا اپنی قبیلہ دوس کی طرف کہ آپ دعوت دیں لوگوں کو۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، کیوں ہلاک ہو گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ ہدایت دے قبیلہ دوس کو، وأتی بہم، اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ یہاں سے پڑھتا ہوں، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا۔ غزوہ احد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یعنی دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پاکیزہ چہرہ خون سے تر تھا، یعنی گیلا تھا، خون لگا تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ باوجود اس قدر تکلیف دینے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ تو بچوں آپ نے یہ واقعات پڑھ لیے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی شفقت رحمت تھے، ٹھیک ہے، اور دل میں شفقت رکھتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان اس وقت ہیں ان کے لیے ہم دعائے خیر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، اللہ ان کو ایمان نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگلے سبق میں پھر ملیں گے، تب کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔